ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ زہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بلند الصلوات. آغاز گفتگو میں دعا ہے بارگاہ رب العزت میں بطفیل چہارہ معصومین علیہ السلام کہ اس کاروان باب المراد برادر عزیز جناب سید موسیٰ رضا بخاری صاحب اور اس قافلہ میں شریک تمام مومنین و مومنات اور اس مجلس میں حاضر تمام مومنین و مومنات کی اس عبادت کو بارگاہ سید الشہداء میں قبول و منظور فرمائے. یہ سعادت جو روز اربعین آپ کو کربلا میں نصیب ہوئی ہے یہ آپ کی زندگی کے ہر سال میں آپ کو نصیب فرمائے. جو نہیں آ سکے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے. جو زائرین پاکستان سے زمینی رستوں سے آنا چاہتے تھے اور کسی بندش کی وجہ سے وہ نہ سکے انہیں جلد از جلد میرا مالک اذن زیارت عطا فرمائے. ہمیں زندگی میں زیارت حسین عطا فرمائی ہے تو حشر میں شفاعت حسین عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے اور ہمارے آقا کے ظہور میں جلدی فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند سلام تلاوت فرمائے. اجازت ہے گفتگو شروع کی. سب سے پہلے آغاز میں یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے. کاروان باب المراد ہر سال کچھ زائرین کی قرآن اندازی کرتا ہے جس میں کوئی مخصوص ایک مومن کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کاروان باب المراد کی جانب سے بلکہ کاروان باب المراد نہیں حسین کی جانب سے کروائی. تو یہ نام جو ہے وہ یقیناً ہم میں سے کسی نے نہیں چنا، خود حسین ابن علی کا انتخاب ہے. تو جس کا انتخاب اس سال جمادی الثانی کے ایام میں ایران اور ایام فاطمیہ کے لیے جس کا نام منتخب کیا ہے حسین ابن علی نے، اس خوش نصیب مومن کا نام ہے شہزاد حسن. شہزاد حسن اس مومن مخصوص کا نام ہے. اس کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس کی نصیب آفرین کی مزید بلندی کے لیے مل کے صلوات فرمائیں. اجازت ہے مختصر سے خداوند متعال نے ہدایت انسان کا ایسا مکمل نصاب اور پروگرام بنایا کہ اس خدا نے ہدایت لینے والے بعد میں بنائے اور ہدایت دینے والا پہلے بنائے. کیونکہ وہ خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان ایک لمحہ بھی بغیر ہدایت کرے. اس لیے اس نے ہادی برحق کا انتخاب پہلے کیا، ہدایت دینے والوں کو بعد. پھر اس کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے. 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا سرکار سید الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہری طور پہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا. اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہادی نہیں آ سکتا. دروازہ نبوت بند ہے، دروازہ ہدایت بند ہے. اگر خدا ہدایت کے دروازے کو بند کر دیتا تو پھر خدا کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ نبی کے بعد ہدایت کا دروازہ بند کرنا چاہتا تو اسے شیطان کو موت دینی پڑتی، کیونکہ اس کے عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا تو ہو اور کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو. کوئی گمراہ کرنے والا تو رہے
اور کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اب اس لیے رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بھانپ لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا، اللہ اور رسول امت کے اس منصوبے کو جان چکے تھے کہ یہاں محبت رسول میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، یہاں تخت حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور یہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اس اقتدار پہ قابض ہونے کی کوشش کرے۔ تو پھر رسول نے اپنے آخری حج کے موقع پر پلٹتے ہوئے اللہ کے حکم کا اظہار کرنے کے لیے تمام اصحاب کو غدیر کی ایک صحرا میں جمع کیا۔ جو آگے جا چکے تھے انہیں واپس آنے کا حکم دیا گیا، جو پیچھے رہ چکے تھے انہیں ساتھ ملنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہاں علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا، اور علی کے معاملے میں اللہ اور نبی کا یہ مشترکہ منصوبہ ہے کہ کوئی آگے بھی نہ نکلے اور کوئی پیچھے بھی نہ رہ جائے۔ کوئی آگے بھی نہ اور کوئی پیچھے بھی نہ رہ جائے، کوئی مقصر بھی نہ ہو، کوئی نصیری بھی نہ ہو۔ لہذا حکم دیا گیا کہ جو جا چکے ہیں انہیں واپس آنے کے لیے، اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو ساتھ آنے کے لیے ملنے کا حکم دیا۔ 1.5 سال کے بعد میں مجھے غدیر نہیں پڑھنا، مجھے آپ کے سامنے 3 لفظوں پہ بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کربلا پہنچ چکے ہیں، آپ حسین کی معرفت کے طلبگار ہوئے۔ 3 نقطے ہیں اسلام کے دامن میں جس کے اندر پورا اسلام بنا۔ میں اپنی آواز آپ تک پہنچا۔ 3 نقطے ہیں جس کے اندر پورا اسلام بنا: غدیر، عاشور، ظہور۔ غدیر اتمام دین کا نام، عاشور حفاظت دین کا نام، ظہور نفاذ دین کا نام۔ غدیر میں اعلان ہوا ہے اور نعمتیں تمام ہوئی ہیں اور دین مکمل ہوا۔ کربلا حادثہ نہیں، کربلا غدیر کے تحفظ کا نام۔ کچھ نعرے اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جب اترے تو نیچے صرف اہل بیت کا بغض دشمنی نظر آتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات غدیر جو ہے وہ مکمل نصاب کا انعام، عاشور اس کے تحفظ کا نام، کربلا صالحہ نہیں کربلا معاہدہ ہے، جو اللہ اور حسین کے درمیان ہوا۔ آپ نے سمجھے کہ امام حسین آ رہے تھے، یہ تاریخ ہے، تاریخی واقعات کو معرفت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حسین مکہ سے نکل کے کوفہ جا رہے تھے تو اچانک کربلا آئے۔ اگر حسین اچانک کربلا آئے تو رسول نے ام سلمہ کو کہا کہ مٹی دی تھی۔ اگر حسین ابن علی حادثاتی طور پہ کربلا پہنچا تو پھر سال کے بعد نے جو ام سلمہ کو مٹی دی تھی وہ کس شہر؟ معصوم فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو، مکہ کی سرزمین کو بنانے سے 20,000 نورانی سال پہلے اللہ نے کربلا کی زمین کو خلق کر دیا۔ اب اگر کوئی اردو ادب سمجھتا ہے تو اس لفظ میں قدر کرے، کربلا زمین پر ہے، زمین سے نہیں۔ واہ 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 زمین پہ ہے، زمین سے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی اتری ہے جیسے قرآن اترا ہے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنت کا خطہ ہے، اسے زمین پر اتارا گیا بالکل ایسے ہی جیسے قرآن اتارا گیا۔
جیسے نبوت نے اسے اپنا بنا لیا. عاشور کو سمجھنے کا نام. کربلا شور کا نام نہیں، شعور کا نام. اسے علاقہ نہ سمجھو، اسے ادارہ سمجھو. اسے شہر نہ سمجھو، اسے فکر سمجھو. کربلا مکتب ہے، کربلا یونیورسٹی ہے، کربلا ادارہ ہے. ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں. یہی تو وجہ ہے یہ کربلا کی کتنی بڑی جیت ہے کہ مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا ہے، خندق کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ، صفین کو جنگ. چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس نے کربلا کو جنگ کربلا نے لکھا، واقعہ کربلا لکھا. جبکہ واقعہ خیبر، واقعہ خندق، واقعہ بدر، واقعہ احد نہیں. جنگ خیبر، جنگ بدر، جنگ احد. تو کیا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ اس لیے کہ کربلا نے جنگوں کے سارے اصول بدل دیے. کیونکہ جنگ میں اصول ہے کہ تھوڑے زیادہ سے نہیں لڑتے. یہاں لاکھوں سے لڑتے. اگلا لفظ بڑا خوبصورت آ گیا، ہمیشہ سے بڑا بہترین جملہ آ گیا. یہاں شہرت نے خنجر کی دھار کو کاٹا ہے. یہاں سینوں نے نیزوں کی انیوں کو ٹیڑھا کیا. مجھے گفتگو کرنی ہے غدیر پہ، عاشور پہ. غدیر اکمال دین و اتمام نعمہ کا نام. دین کامل ہوا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ دین صرف مسلمانوں کا ہوتا ہے، دین کافر کا بھی ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ دین صرف اسلام ہے، اور بھی دین ہے، ادیان عالم اور بھی. لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. ان الدین عند اللہ اسلام. دین کافر کا بھی ہوتا ہے. اگر کافر کا دین نہ ہوتا تو خدا کیوں کہتا میرا حبیب ان سے کہہ دے لکم دینکم ولی الدین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین. دین کافر کے کافر. دین حضرت آدم سے شروع ہوا. دین کا آغاز حضرت آدم سے ہو چکا. پھر ہر دور میں شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، دین تبدیل نہیں. مثلا نمازیں کسی شریعت میں 50 تھی تو کم ہو کے 10 ہو گئی. 3 مہینے کے روزے تھے 1 مہینے کے ہو گئے. شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، دین تبدیل. دین وہی تھا جو آدم کے دور پہ اللہ نے شروع کر دیا تھا. دین کی ابتدا اللہ کی وحدانیت، اس کے یکتا ہونے پر یقین، یہ دین ہے. اسے کیسے چھکنا ہے؟ یہ شریعت. اسے راضی کیسے کرنا ہے؟ یہ شریعت. اب میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے تو اب علی کی ولایت کے ساتھ شریعت مکمل نہیں ہوئی. دین حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا لیکن نامکمل. نوح سفینہ لے کے چلتے رہے، دین نامکمل. ابراہیم نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی. موسیٰ طور پہ جا کے گفتگو کرتے رہے، دین. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ چلے گئے. حد ہو گئی، کائنات کا سب سے بڑا نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا، دین نامکمل. نماز کا حکم آ گیا، دین نامکمل. مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، دین نامکمل. زکوٰۃ بانٹی جا رہی تھی، دین نامکمل تھا. اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا تھا، دین نامکمل تھا. چہروں پہ داڑیاں سج چکی تھی، دین نامکمل تھا. سینوں میں قرآن آ چکے تھے، دین نامکمل تھا. حافظان قرآن آ چکے تھے، دین نامکمل تھا. باپ کا احترام شروع ہو چکا تھا، دین نامکمل تھا. لیکن دین مکمل کب ہوا؟ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو جو دین آدم کی نبوت سے لے کے نبی کی محنت تک بغیر علی کے قبول نہیں ہوتا، تو ہماری عبادتیں واہ 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 واہ. حیدر حیدر حیدر. پیار ہے ہو نارا علی.
دین کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کامل ہو چکے ہیں۔ میں مکمل لفظ اردو میں لفظوں کی کمی ہے، معنی تھوڑے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ الیوم اکملت لکم، دین اکمل ہوا، مکمل اور ہوتا ہے۔ ابھی باہر سے کوئی مومنین آئیں گے تو کہیں گے آئیں، اندر جگہ ہے، اندر جگہ ہے، اتنی جگہ بھر جائے گا کسی کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، تو اب کہا جائے گا اب کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ اب اکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہ ہو۔ ولایت علی کے بعد دین کامل نہیں ہوا، اب دین میں کسی نئی چیز کی آنے کی گنجائش نہیں۔ رسول اعلان کر کے بتا گئے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ولایت چلا۔ اب آج ہم سارے کربلا میں آئے ہیں تو میں آپ کو جو شعور دینا چاہ رہا ہوں، جو میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، حسین کربلا کی اس سوال کا جواب تو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ آپ آئیں، 4 دن رہیں، زیارت کریں، عبادات کریں، ماتم کریں، مجالس کریں اور چلے جائیں، اور آپ کو فلسفہ قیام حسین ہی نہ بتائیں۔ آپ آئے ہیں زیارت کے حسین کیوں؟ اس سوال کا جواب دو کر گفتگو تمام۔ یہاں پر آپ کو جو جواب دیا گیا ہے میں پہلے وہ جواب بتا دوں۔ امام حسین کربلا اس لیے آئے کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا اور حسین کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر انکار بیعت حسین کے کربلا آنے کی وجہ ہے تو میں بہت سے نام ایسے نکال سکتا ہوں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور وطن بھی نہیں چھوڑا۔ جہاں بیعت بھی نہیں کی گئی اور گھر بھی نہیں چھوڑے، تو جب انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے تھے انکار بیعت کر کے تو حسین نہیں چھوڑے۔ دوسرا نعرہ بلند ہوا نہیں، حسین اس لیے گئے تھے تاکہ دین بچائے۔ میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حسین دین بچانے کے۔ جس غیر شیعہ کو پوچھو حسین دین بچانے کے، حسین دین بچانے کے، اس سوال کا جواب پہلے دو کن سے بچانے کے لیے؟ بدر سمجھ میں آتی ہے کہ کافر سمجھ میں آتی ہے، وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی پہ حملہ ہو گیا، خیبر و خندق سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں حسین کے قیام میں یہ کیوں بتا رہے ہو؟ دین بچانے کے لیے۔ سارے مسلمان کن سے بچانے جا رہے ہیں؟ کیا واقعہ کربلا کے لیے بیعت کیسے روم کی طرف سے آ رہی ہے؟ کیا کوئی عیسائی بادشاہ حسین سے بیعت مانگ رہا تھا؟ کیا کوئی یہودی؟ نام نہاد مسلمانوں کا خلیفہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا، اور بیعت لفظ بے سے نکلا۔ بے کہتے ہیں ٹریڈ، کچھ دینا اور کچھ لینا۔ بے نام خرید و فروخت، اور بے یہ بیعت کا جو لفظ ہے یہ باب مفاعلہ میں ہے، جیسے مباہلہ، مناظرہ، مقاتلہ، ایسے ہی مباحیہ۔ کبھی بھی ایک بندہ مباہلہ نہیں کرتا، مناظرہ اکیلا نہیں ہوتا، ایسے بیعت بھی اکیلی نہیں ہوتی، ایک کرنے والا ایک لینے والا۔ تو یہ کون سی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ کیا دیا جا رہا ہے اور کیا نہیں دیا جا رہا؟ علماء کہتے ہیں بیعت کرنے والا جو بیعت کر رہا ہے، وہ جس کی بیعت کر رہا ہے اسے 3 چیزیں دیتا ہے: اپنا نفس، اپنی ملکیت اور اپنی اولاد۔ اپنی ملکیت اور اپنی اولاد، یہ تینوں چیزیں اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے جس کی بیعت ہو رہی ہے، اور وہ بدلے میں ایک ہی چیز دیتا ہے: جنت۔ تیرا نفس میرے حوالے، میں جہاں چاہوں تو استعمال کروں، تیری ملکیت میرے حوالے، جب چاہوں گا جہاں راہ میں چاہوں گا خرچ کرواؤں گا، تیری اولاد میرے حوالے، جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا استعمال کروں، اور اس کے بدلے میں تجھے بشارت دیتا ہوں میں تمہیں جنت دوں۔ اب جس نے بھی بیعت کروانی ہے اس کا مالک جنت ہونا ضروری ہے۔ میں سوال کا اینگل تبدیل کر دیتا ہوں اور زاویہ ایسا ہوگا کہ جواب اتنا وزنی ہو جائے گا۔ اب جو علی سے بیعت لے گا وہ
علی سے 3 چیزیں لیں، علی کا نفس، وہ علی کے پاس ہے ہی نہیں، بات سمجھ میں آ رہی، وہ علی سے نفس نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بک چکا، اور اس کا باقاعدہ پورے کا پورا اس ایک خرید و فروخت کا اسٹامپ پیپر قرآن میں، سودا وردی نہیں ہوا، ریٹن ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے انسانوں میں سے ایک سے اس کا نفس خرید لیا، جو ہجرت کی رات بستر پیغمبر میں سو گئے، ادھر رکھو گے نوشہد سب تک سنی کتابوں کا ڈھیر آئے گا، ادھر رکھو گے شیعہ کتابوں کا ڈھیر آ جائے گا، شیعہ سنی اس میں بحث نہیں پوچھ رہی، یہ آیت آئی ہی علی کے لیے، کیونکہ ہجرت کے بستر میں سوائے علی کے کوئی سویا ہی نہیں، میں نے محنت کی ہے، مجھے تکلیف ہوگی، اب نتیجہ دھوڑے چھوڑے، اس کا مطلب ہے کہ علی کا نفس اللہ نے خرید لیا تھا، اب اگر کوئی علی سے بیعت مانگ رہا ہے تو وہ علی سے بیعت نہیں مانگ رہا، اللہ سے واہ 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 جس نے علی سے بیعت مانگی، اب جو حسن سے بیعت مانگے گا حسن سے نہیں مانگے، اب جو حسین سے بیعت مانگے، یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، حسین کے قاتلوں کو سمجھ میں تھی، مقتل چاہو میں منبر میں دکھاتا ہوں، امام حسین کی شہادت سے ایک روز پہلے یہ ملون شمر ذوالجوشن پہنچے، امام حسین 2 محرم کو پہنچے اور یہ ملون 9 محرم کو پہنچے جو قاتل حسین، اس نے آگے عمر ابن سعد سے مکالمہ کیا ہے 2 کتابوں میں، اس نے عمر ابن سعد سے آگے کہا کیا تم نے ابھی تک حسین سے بیعت نہیں لی؟ اس نے کہا نہیں، اس نے پہلے حسین سے بیعت لے پھر سے قتل کریں، عمر ابن سعد جو قاتل حسین، اس نے شمر کی طرف حسین بیعت کرے گا، ان النفس علی ہو بین الجنبہ، یہ کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کرتا، یہ علی کا نفس ہے، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، یہ بیعت ہوئی نہیں سکتی، کس سے بیعت مانگا؟ علی کا نفس، اللہ کا نفس، علی تو نفس اللہ ہے، علی اللہ کا نفس ہے، بتا دے میری جانب بیعت ہو نہیں سکتی، بیعت کی نہیں جا سکتی، جو بھی مانگے گا وہ اللہ سے بیعت مانگے گا، جو حسن سے بیعت مانگے گا وہ اللہ سے بیعت مانگے گا، قاتل کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بیعت کرے گا کیونکہ یہ علی کا نفس ہے، جو بات حسین کے قاتل کو پتا تھا وہ آج کے مولوی کو بھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب اگر اسے یہ شعور نہیں ہے تو یہ حسین کے قاتل سے بھی بدتر ہے، انکار بیعت ہو ہی نہیں سکتا قیام حسین کا مقصد، آگے دین، پہلا سوال میں نے کہا تھا کن سے بچانے کے لیے، دوسرا سوال کرنے چلیں تھوڑی دیر کے لیے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے غیر شیعہ یہ تو بتائے کہ حسین جو دین بچانے کے لیے گئے تھے اس سال، اس صدی میں، اس لمحے میں دین میں سے کون سی چیز کم ہوئی تھی جسے بچانے گئے تھے؟ کیا نمازیں 2 ہو گئی تھی؟ کیا روزے ختم ہو گئے تھے؟ کیا زکوٰۃ نہیں دی جا رہی تھی؟ کیا حج نہیں ہو رہا تھا؟ نمازیں 5 اوقات میں پڑھی جا رہی تھی، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی، مفتی فتوے دے رہے تھے، حافظ قرآن سنا رہے تھے، محدث حدیث سے نقل کر رہے تھے، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، تو پھر کیا ایسا ہے جو نہیں ہو رہا تھا؟
قیام حسین کا مقصد پتہ چل جائے گا اگر اس ایک جملے پہ آ جاؤ جس کے لیے حسین کربلا آیا تھا۔ تقریر سرکار اپنے کام پہ پہنچ گئی کہ میں کہوں کہ امام حسین آئے کربلا میں تو اس کی وجہ یہ ہے میرے قیاس میں، میری عقل میں نہیں، جہاں حسین کا قیام ہو وہاں بشر کا قیاس کا جہاں ہدف حسین ہو وہاں انسانی سوچ کیسے۔ مجھے رضا بھائی یہ نہیں پوچھنا کہ حسین کے لیے علماء نے کیا لکھا کیا مجھے حسین ہی سے پوچھنا آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں، یہ جواب آج بھی کتابوں کی زینت بنا۔ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت محمد حنفیہ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین کا مخرج المطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، میرا مدینہ چھوڑنے کا کوئی اور مقصد نہیں، میں صرف یہ سفر اس لیے تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اب یہاں تک سب نے مانا ہے کہ اصلاح کرنے کی، کس کی اصلاح؟ نانا کی امت کی۔ مولا حسین آپ سے بیعت تو یزید نے مانگی، اصلاح کی امت کو تو ضرورت نہیں، آپ کہیں میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اہل شام کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اہل کوفہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ اور یہ امت 2025 کی امت نہیں، ابھی وہ بندے زندہ ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھے تھے اور حسین کہہ رہے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب ہمیشہ چیزیں ضدوں سے بھی پہچانی جاتی، شاید ہمیشہ ضد سے پہچانی جاتی۔ اب اگر باہر رات ہے تو اب مجھے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ دن نہیں ہے، کیونکہ جب رات ہے تو رات اس بات کی تصدیق ہے کہ دن ہے۔ اب اصلاح کرنے کے لیے حسین جا رہے ہیں، اب کتابوں سے پوچھو اصلاح کی ضد کیا ہے؟ فساد۔ ہمارے ہاں لڑنا، کاٹنا، جھگڑنا، چیخنا، چنگھاڑنا، اسے فساد، قرآن سے فساد۔ راغب اصفہانی سے لے کے آخر تک کہ کسی بھی صاحب لغت کو اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں اصلاح کسے کہتے ہیں اور فساد کسے کہتے ہیں۔ لغت کہتی ہے کہ کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دینا فساد ہوتا۔ آخری سطر کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دو یہ فساد، اسے اس کے مرکز میں واپس لے آؤ یہ اصلاح۔ فساد ہے کسی کو مرکز سے ہٹانا، اصلاح ہے کسی کو مرکز میں واپس لے کے آنا۔ حسین کہہ رہے میں جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، اس کا مطلب امت نے کسی کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا تھا۔ ولی اللہ آخری نتیجہ دینے لگا، اس کا مطلب امت نے کسی شے کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا۔ اب میں قرآن کی ایک آیت کا استدلال لینے لگا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ آیت دعائے عہد میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ فساد ظاہر ہو گیا تھا خشکی اور تری میں، جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا۔ فساد ہوا تھا خشکی اور تری میں، کائنات میں مخلوقات صرف خشکی میں نہیں رہتی، تری میں بھی رہتی۔ اور اس لمحے جب میں تقریر کر رہا ہوں تو اس لمحے بھی زمین کا زیادہ حصہ تری ہے، تھوڑا حصہ خشکی۔ خشکی والے ادھر ہو گئے تھے، تری والے ادھر ہو گئے۔ مخلوق خشکی کی ادھر ہو گئی، تری کی ادھر ہو گئی۔ معصوم سے پوچھا گیا، حوالہ نوٹ کر لو، تفسیر کمی میرے مذہب کی پرانی تفاسیر میں، اتنی پرانی تفاسیر میں ہے کہ ابتداء کی لکھی ہوئی تفاسیر میں سے تفسیر کمی ہے۔ تفسیر کمی میں حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بہت سی معتبر تفاسیر میں ہے۔ پانچویں امام سے پوچھا ایک سائل نے، مولا زمین میں خشکی اور تری میں فساد کب ہوا تھا؟ فرمایا جب نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنی مرضی سے نبی کا خلیفہ بنا لیا تھا، تب خشکی اور تری میں فساد ہوا، کیونکہ خشکی والوں نے خلیفہ بنایا تھا، تری والوں نے نہیں بنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا انکار بیعت نہیں ہوئی، کربلا انکار ولایت ہے۔
وقت آئیں گے تو ان کے ظہور کا مقصد زمین پر ولایت علی کا لفظ. اور اب کوئی بندہ انکار ولایت کر کے کربلا سے جائے تو سمجھو تم کربلا آئے. کیا بات ہے. مسائلوں یہی میری طرف سے ہدیہ اور تحفہ لیتے جانا. آنکھوں میں حسین لے کے جانا, دل میں علی کی ولایت لے کے جانا. پھر حالات بدلے, علی نہ چھوڑے, رشتہ دار بولنا چھوڑ دے تمہاری نہ چھوڑے, لوگ تمہارے گھر آنا چھوڑ دے تمہاری نہ چھوڑے, لوگ تمہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دیں تمہاری نہ چھوڑے. علی تنہا ہو جانے کا نام. ولایت علی سامان اٹھا کے ربضہ کے صحرا میں جانے کا. ولایت علی سولی میں جا کے بولنے کا. آسانیوں سے علی نہیں ملتا. کسی نے آسانیوں سے علی لینا ہے تو کسی اور کو امام بنا. علی فرماتے اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر میں زینت ہوتی, میں اپنے محبوں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی کر دیتی. لیکن علی فرماتے میں تمہیں دنیا میں زینت اس لیے نہیں دے رہا, یہ صرف گزرگاہ, یہاں سے گزر کے بس آ جاؤ, آگے علی تمہارا انتظار کر رہا. USA چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ, ذہن میں رکھنا مولوی کے چکر میں مولانا چھوڑنا. ذہن میں بٹھا لینا, کربلا میں فقیر صاحب اور اس نے کربلا میں تبلیغ میں کہا مولوی کے پیچھے, مولوی کے چکر میں مولانا چھوڑنا, مولوی کسی اور چکر میں. علی سے دور نہ ہونا, علی کی ولایت سے پیچھے نہ ہونا, علی کو تنہا نہ کرنا. بڑا تنہا کیا ہے امت نے علی کو. اس علی ولی اللہ کی قیمت کسی شیعہ کے پاس, اس علی ولی اللہ کی پہلی قیمت زہرا کے پہلو نے دی. اس کی دوسری قیمت حسن کا جنازہ, اس کی تیسری قیمت حسین کی شہادت. جو رو پڑے ہو تمہارے لیے ملا جملہ کہنے لگا ہوں, اس علی ولی اللہ کی قیمت زینب نے چادر کی صورت. تمہارا علی ولی اللہ میں لگا کچھ نہیں, اور رسول کی اولاد کر رہا بھی. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے ہیں, آپ USA میں جا کے آباد بھی ہو جائیں, لیکن وطن تو آپ کا پاکستان. کوشش ہوتی ہے مر جائیں تو اسی قبرستان میں دفن کرنا جہاں ماں باپ کی قبر. امت نے سادات کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا. کتنا اچھا ہوتا مدینے میں ماں کے پہلو میں حسن اور حسین کی قبر, ماں مدینے, بیٹا کربلا, بیٹی شام. یہ پوری دنیا رسول کی اولاد کا قبرستان, جس ایک مقصد کے لیے آئے تھے وہ جنات گزر گئے. روزے 40 اب ظاہر ہے واپس کے راستے تم آئے تھے حسین سے جا رہے ہو واپس, لیکن ایک آس لے کے جا رہے ہو, پھر آئیں. جاتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتا ہوا ظاہر کہتا ہے اللہ کرے تمہارا یہی ملے. چند دن رہنے کے ساتھ اتنا دل لگ جاتا ہے ظاہر کا حسین ورنہ سفر سے واپس جاتے ہوئے گھر نعمت نظر آتا ہے. یہ واحد سفر ہے جہاں سے مسافر کا پلٹنے کو جی نہیں چاہتے. ہر زائر ایک حسرت تو لے کے جا رہا ہے نا کہ میں پھر آ جاؤں. ابھی سے تیاری شروع کر رہے ہیں کہ بھائی اب تو سوچ لیا ہے 40 حسین کے پاس ہی کرو. کوئی کہتا بس میں جاؤں گا تو اگلی بار ماں کو لے کے آؤں گا, کوئی کہتا میں اگلی دفعہ آیا میں بیٹیاں لے کے آؤں گا.
ہر کوئی حسرت لے کے آتا ہے دوبارہ کربلا ہو. اسی کربلا سے باپ کی لاش پہ ایک 4 سال کی بیٹی آئی تھی. اسے رو کے نندے نندے ہاتھ مانگے گا بابا ہر کوئی آئے تیری سکینہ نہیں آئے گی. بابا تیری بہنیں واپس آئے گی, تیرا بیٹا واپس آئے گا. بابا تیری سکینہ شام سے. وہ جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی اسے سب سے زیادہ مارا گیا. اسد بھائی اللہ آپ کے بھائی کو سے میں مصائب کی حالت میں ملکت پہ دعا اللہ تمہاری جتنی مرادیں ہیں پوری کر کے حسین یہاں سے جو سب سے زیادہ پیاری تھی اسے سب سے زیادہ مارا گیا. میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنیوں میں جانا دیکھا ہے. لوگ بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتے. حسین کی بیٹی تماچے کھاتی رہی. میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہیں. ذہن میں وہ بندہ رکھے جس کے 4 سال کی بیٹی کا تصور جس کے ذہن میں 4 سال کی بیٹی ذہن میں آ گئی. اب جملہ کرو تمہارے اڑانے کے لیے. کبھی کسی نے 4 سال کی بیٹی دیواروں کے سہارے چلتی دیکھی ہے؟ کبھی کسی نے 4 سال کی بچی کے سر کے بال سفید دیکھے؟ یہ حسین کی وہ مظلومہ بیٹی جو دیواروں کے سہارے لے کے چلتی. 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی, کمر جھک گئی, چہرہ نشانوں سے بھر گیا. 4 سال کی بچی کا چہرہ ہوتا ہی کتنا. بھائی کی گردن چھوٹی تھی اور قاتل کا تیر بڑا تھا. بہن کا چہرہ چھوٹا تھا اور قاتل کا ہاتھ بڑا تھا. الوداعی غصہ روزے اربعین. میں نے اس لیے اس بی بی کا تذکرہ شروع کیا. یہ حسین اور عباس دونوں کی لاڈلی ہے. حسین بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں, عباس بھی اس سے اتنا ہی پیار. یہ دونوں بادشاہوں کی بڑی لاڈلی تھی. یہ حسین کے سینے کا تعویذ بیٹی ہے. یہ شہزادی باپ کے قتل کی عینی شاہدہ. اس کی نگاہوں کے سامنے بابا کی گردن پہ ضربے چلا گئے. بیٹی کبھی بھی اس بازار سے نہیں گزرتی جہاں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا. بیٹیاں اس ہاسپٹل میں نہیں جاتی جہاں باپ نے آخری سانسیں لی. سکینہ دیکھ رہی تھی جب قاتل 13 ضربے چلا گیا. ذہن میں رکھو اس حالت میں کسی کی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے گی؟ منتیں رو رو کے کہتی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا. پھر بچی کیا کرتی ہے؟